اللہ نے بہت کام لیا اور بھی لیں گے، اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائیں۔ یہ کیسا ہو رہا ہے؟ شاید آپ کو ان کا ساتھ کم ملا، میں 8 سال ساتھ رہا ہوں ایک مدرس کے طور پر۔ ان کی دعائیں اور ان کی تڑپ، کہتے پنجاب میں گئے جماعت میں، وہاں کچھ جھٹکے لگے، مطلب مشکلات، جمپ جس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ یہ کام بھی کرنے کا ہے دعوت و تبلیغ کا، لیکن ہم کمزور ہیں، یہ جھٹکے برداشت نہیں کر سکتے جہاں پتھر مارے جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اور راستہ دعوت و تبلیغ کے لیے کھولا کہ اب وہ ہر رمضان کے چھٹیوں میں، چلے کے لیے نہیں، جتنی چھٹیاں ہیں ساری چھٹیاں اللہ کے راستے میں گزارتے ہیں۔ یہ تو آپ کہیں گے کہ بھی حج پہ تو وہ جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تڑپ ہوتی ہے جو ہر سفر پر یہ حج پہ بھی جاتے ہیں، اور ان کی دعائیں، جن دعاؤں کے طفیل سے اور ان کا اپنے اکابر اور اساتذہ سے محبت، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، حالانکہ شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ القرآن بھی ہیں، بڑے بڑے اکابر سے ان کا سلسلہ تصوف کے نسبتیں بھی ہیں۔ میں کہوں گا اللہ ان رونقوں کو دوبالا فرما دے۔ ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، پشاور میں ہمارے ایک مدرسے میں حادثہ ہوا اور نوجوان بچے شہید ہوئے، طالب علم شہید ہوئے، جسم کے ٹکڑے گرے۔ ان کے والدین اور ان کے ماموں چچا نے آ کر اس ملک کو اپنا ملک سمجھ کر کہ یہ ہمارا ملک ہے، انہوں نے تھیلوں میں، بوریوں میں اور چادروں میں اپنے ان پیارے جگر کے ٹکڑوں کے لاشوں کو لپیٹ کر آرام سے گئے اور دفنا دیا، تاکہ ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ملک میں یہ دہشت گردی تو ہے، سب کے لیے ہے، اس دہشت گردی سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، لیکن ملک کو انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ایسا ہی ایک واقعہ کوئٹہ میں بھی ہوا۔ ہم تمام واقعات کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس ملک میں اس پاک سرزمین کے سرحدات کے اندر کسی بھی قسم کے کسی کو اذیت دینے کو حرام سمجھتے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان ہیں، اس ملک میں غیر جو رہتے ہیں ان کی جان مال عزت کا تحفظ بھی ایسا ضروری ہے جیسے ہمارا ہے۔ لیکن ایک واقعہ ہوا، اس میں بھی 8-10 لوگ فوت ہوئے، قتل کیے گئے، انہوں نے روڈ پہ رکھا، اور اس کے نتیجے میں پہلا دن شیخ رشید جا کر کہتا ہے کہ وزیر اعظم کے طرف سے ہر بچے کو، ہر مقتول کو 15 لاکھ اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے 10 لاکھ، یعنی فی آدمی 25 لاکھ۔ میں کہتا ہوں جو پشاور کے شہداء تھے ان کے لیے تو کوئی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ پرامن تھے، وہ اس ملک میں امن رکھنا چاہتے تھے، وہ کسی کو اذیت نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارا قرآن کا طالب علم ہو، پڑھانے والا ہو، کوئی بھی مسلمان اس ملک میں جو ظلم کے نتیجے میں مارا جائے وہ شہید ہے اور وہ زندہ ہے، ہم تو اس پہ فخر کرتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ بشری تقاضے کے مطابق صدمہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس تفریق پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم ان حکمرانوں کی غفلت کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور رد کرتے ہیں کہ جو پشاور والے تھے وہ بھی پاکستان کے ہیں، جو کوئٹہ والے ہیں وہ بھی پاکستان کے ہیں۔ حال ہی میں یہ بات کرنے لگا ہوں، بارکہو میں ایک مفتی، ہم بعد میں گئے ان کے مسجد مدرسہ سارا دیکھا، تھا تو بہت نوجوان لیکن مشنری کام کرتا تھا، اس نے کئی حافظ وہاں پیدا کیے تھے، کئی بچوں کے 10 12 15 سپارے تھے، اس کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کے ساتھ ایک حافظ قرآن کو بھی شہید کیا گیا، اس کا 13 سالہ بیٹے کو بھی شہید کیا گیا۔ ظاہر بات ہے اب تو یہی سامنے ہے کہ ہمیں حق تب ملتا ہے، ہمیں قاتل تب ملتے ہیں کہ ہم دھرنا دیں۔ وہاں ساتھیوں نے دھرنا دیا اور اگلے دن دھرنے کا اعلان کیا۔ میں اور ہمارے یہاں ضلع کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ملک شاہد صاحب، ہم وہاں گئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا فون آیا، حضرت نے کہا کہ یہ تم نے کیا شروع کیا ہے دھرنا دینا؟ ہم اموات کا احترام کرتے ہیں، ہم سیاست
اسلام کے اصولوں کے ماتحت کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں کے درمیان ربط پورا نہیں ہو رہا تھا، بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہمارا وفد گیا، ہم مولانا کے پاس گئے، مولانا نے سینیٹر طلحہ کو بلایا اور کہا کہ انتظامیہ سے بات کرو، دباؤ بھی ڈالا کہ اس وقت کے اندر اندر ہمارے قاتلوں کو، شہداء کے قاتلوں کو سامنے لاؤ۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ مولانا نے ورثاء کو ہمارے ذریعے فون کرا کر، رابطہ کرا کر ان کو کہا کہ ہم یہ سیاست نہیں کرتے، ہم شریعت کے خلاف لاشوں کو روڈ پر نہیں رکھیں گے، ابھی سے اعلان کرو کہ کل 2 بجے جنازہ ہوگا اور اس کی تدفین کرو۔ میں یہاں ایک عرض کرتا ہوں، الحمدللہ یہ ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، یہ اکابرین ہیں، حضرت پورے پنجاب جمعیت علماء اسلام کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور ان کے والد محترم حضرت خواجہ مولانا شیخ التفسیر حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ پورے پاکستان کے 32 سال امیر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری ہوتے تھے۔ میں آپ سے یہ وعدہ اور عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، مدارس بھی اکیلے نہیں ہیں۔ جب کرونا کے دنوں میں دعوت التبلیغ والوں کے لیے مشکلات پیش آئیں تو پرویز الہی سے 3 دن پہلے مولانا نے پریس کانفرنس کر کے فرمایا کہ ان کے پیچھے ہم ہیں، یہ اکیلے نہیں ہیں۔ اب جب مدارس کے لیے مشکلات سامنے آئیں تو مولانا نے اب بھی یہ کہا، مدارس والوں کو سامنے رکھ کر کہا کہ یہ مدارس ہمارے ہیں، یہ ہمارا تسلسل ہے، ہمارا اکابرین کے اس میں قربانیاں ہیں، اور مدارس اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا کا مزاج ہے بلا تفریق، مذہب سے تعلق رکھنے والا یا انسانیت کے طور پر بھی کوئی اگر مظلوم ہے تو مولانا چونکہ سیاسی ہے نا، اور سیاسی کا معنی یہ ہے کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا جو سینٹ کا الیکشن لڑتا ہے وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے، عام وزیر اور بن سکتا ہے۔ جو حکمران ہوتا ہے وہ ماں باپ کی طرح ہوتا ہے، ماں باپ یہ تفریق نہیں کرتا یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، حکمران سب کا ہوتا ہے۔ اور میں یقین دہانی کراتا ہوں پہلے درجے میں ان کی محبت آپ سے ہے، تو ملک میں رہنے والے کسی بھی مسلک بلکہ کسی بھی مذہب کے ہر فرد کے ساتھ بھی جب وہ مظلوم ہوں تو مولانا کی ہمدردیاں اسی طرح ہیں۔ میں حضرت شیخ الحدیث صاحب اور ان کے اساتذہ کرام، یہاں کے حدیث پڑھانے والے حضرت مفتی عبداللہ صاحب، مولانا اسد خان صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے مولانا نثار صاحب، اور خصوصاً حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب، جو حقیقی معنی میں الحمدللہ اپنے صلاحیتیں والد صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ یہاں پڑھاتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ مصروف کار رہتے ہیں۔ اس آج کے 55 حفاظ کرام اور ان مفتیان کرام اور علماء کے اس فراغت اور ان کے اس خدمت کے طور پر جو انہوں نے انجام دی ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بہاروں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔